ویلکم ٹو مائی چینل دا ڈیپ ورڈز۔ یہ 2013 کے دسمبر کی بات ہے۔ ڈالر 108 روپے کا ہو گیا۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور شیخ رشید قائد انقلاب۔ ڈالر حکومت کے کنٹرول سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران خان اور اسد عمر نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میڈیا نے بھی کوحرام برپا کر دیا۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب آج کے وزیر اعظم نے فرمایا تھا، ڈالر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو 100 ارب روپے قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ اسد عمر بھی فرمایا کرتے تھے، شریف ملک کو کھا گئے، تباہ کر دیا اور برباد کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ میڈیا نے اسحاق ڈار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو ڈار صاحب نے بیان دیا، ہم ان قریب ڈالر 100 روپے پر لے آئیں گے۔ یہ بیان سن کر شیخ رشید نے اعلان کیا تھا، اسحاق ڈار اگر ڈالر کو 100 روپے پر لے آئیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہمیں اس زمانے میں شیخ رشید کی بات درست محسوس ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں روپیہ ایک بار گر کر دوبارہ واپس نہیں آیا، لہٰذا میڈیا کا خیال تھا اسحاق ڈار روپے کو دوبارہ مستحکم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اسحاق ڈار نے جادو چلایا اور ڈالر نیچے آتے آتے 100 روپے تک پہنچ گیا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میڈیا نے شیخ رشید سے اگلے سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں پوچھا تو یہ حسب معمول اپنا دعویٰ بھول چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نیا اعلان فرما دیا۔ ان کا کہنا تھا، اسحاق ڈار زیادہ دیر تک ڈالر کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کر دکھایا۔ آج حکومت ڈالر کو 175 روپے پر پہنچا کر بھی فرما رہی ہے، اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے برقرار رکھا تھا۔ دنیا کا کوئی نالائق شخص ان سے پوچھے، جناب وہ طریقہ مصنوعی ہی صحیح، لیکن قوم کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ اور آپ آج معیشت کو اصلی اور جینوئن طریقے سے چلا رہے ہیں تو قوم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ہوگا، اسحاق ڈار ڈالر کو 105 روپے پر رکھ کر بھی قوم کے مجرم تھے، اور یہ ڈالر کو 175 روپے پر لا کر بھی ہیرو ہیں۔ ملک میں پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ ہوا، ہم اگر اسے ایک فقرے میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا، کرپٹ لوگ نالائقوں اور نااہلوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں۔ ماضی کی دونوں حکومتیں کرپٹ ہوں گی، لیکن یہ سچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی عالمی مارکیٹ سے 147 ڈالر فی بیرل پیٹرول خرید کر عوام کو 86 روپے لیٹر دیتی تھی، جبکہ آج کی ایماندار حکومت کے دور میں عالمی مارکیٹ میں پیٹرول 80 ڈالر فی بیرل ہے، لیکن یہ ملک میں 138 روپے فی لیٹر دے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے کرپٹ دور میں ڈالر 98 روپے میں ملتا تھا، آٹا 40 روپے کلو تھا، بجلی کے نرخ 9 روپے یونٹ تھے، چینی 60 روپے کلو تھی، اور کھانے کا تیل 200 روپے لیٹر تھا۔ لیکن آج کے ایماندار دور میں کوکنگ آئل 360 روپے لیٹر، چینی 115 روپے کلو، بجلی اوسطاً 17 روپے 83 پیسے فی یونٹ، آٹا 80 روپے اور ڈالر 175 روپے میں مل رہا ہے، اور صادق اور امین حکومت اس کے باوجود اعلان کر رہی ہے، حالات اگلے جون تک بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ آج عمران خان کے دائیں بائیں جتنے امیر اور رئیس لوگ ہیں، یہ تمام لوگ آصف علی زرداری کے دور میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے امیر ہوئے تھے، لہٰذا پیپلز پارٹی کی حکومت اگر انڈسٹری کو ریلیف نہ دیتی تو آج عمران خان کا ایک بھی ڈونر موجود نہ ہوتا۔ ہم اگر میاں نواز شریف کے دور کو بھی ملک کا کرپٹ ترین زمانہ سمجھ لیں تو بھی قوم کو نواز شریف کی 3 نیکیاں ہمیشہ یاد رکھنی ہوں گی۔ ملک میں 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن 2018 میں ملک کا ہر بلب جل رہا تھا۔ وہ لوگ الٹے لٹک کر بجلی پیدا کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے بہرحال بجلی بنائی اور جلائی۔ دوسرا، ملک میں روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے، کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم کر دی، کراچی میں بھی امن بحال ہو گیا۔ اور تیسرا، نواز شریف نے سی پیک شروع کرایا، یہ چین کو گوادر تک لے آیا، جس سے ملک میں معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ آپ موٹر ویز، میٹروز اور زراعت کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھیں تو بھی نواز شریف کا کنٹریبیوشن کم نہیں تھا۔
اور یہ شخص بہرحال تاریخ میں زندہ رہے گا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کا ناقد تھا اور میں آج بھی ہوں۔ میں عمران خان کا فین تھا اور میں آج بھی ہوں۔ لیکن کیا میری نفرت یا میری محبت سے حقائق بدل جائیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا میں اگر قول اور فعل کے تضاد کی کوئی بدترین مثال ہو سکتی ہے تو وہ آج کے حکمران ہیں۔ عمران خان منہ سے روزانہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 3.5 برسوں میں اچھی بھلی چلتی دوڑتی ریاست کو ریاست تشویش بنا دیا۔ آپ ڈھٹائی کا معیار دیکھیے، یہ لوگ 4 وزیر خزانہ بدل کر بھی اور ملک اور معیشت تباہ کر کے بھی صادق اور امین ہیں، جبکہ ڈالر کو 4 سال 105 روپے تک رکھنے والا اسحاق ڈار کرپٹ ہے۔ مہنگائی کو ایک ہندسے پر رکھنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرپٹ اور بدترین ہے، جبکہ یہ 17% مہنگائی کے بعد بھی نیک اور پارسا ہیں۔ سی پیک شروع کرنے والے برے تھے اور سی پیک روکنے والے نیک ہیں۔ $8 MMBTU میں LNG لانے والے نالائق تھے اور $15 MMBTU میں سودے کرنے والے ارسطو ہیں۔ ایکسٹینشن نہ دینے والے بزدل تھے اور چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے لیے بھی آرڈیننس جاری کرنے والے بہادر ہیں۔ عدالتوں میں پیشیوں کے باوجود کام کرنے والے نالائق ہیں اور عدالت کے سرٹیفائیڈ صادق اور امین پورا ملک ڈبو کر بھی لائق ہیں۔ وہ لوگ 55 روپے کلو چینی، 35 روپے کلو آٹا، 170 روپے لیٹر کوکنگ آئل، 87 روپے 70 پیسے لیٹر پیٹرول، 11 روپے 72 پیسے فی یونٹ بجلی، 5.8% گروتھ، 3 میٹروز اور 12 موٹر ویز کے باوجود کرپٹ، ملک دشمن اور نالائق تھے، اور یہ لوگ پورے ملک کو بدامنی، کرپشن، نالائکی اور فساد میں دفن کرنے کے بعد بھی ایماندار اور اہل ہیں۔ آپ بجلی کے نرخ دیکھ لیں، پیٹرول اور ڈالر کی اڑان دیکھ لیں، آپ کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، بے روزگاری اور لا قانونیت دیکھ لیں، اداروں کے درمیان ٹکراؤ دیکھ لیں، خارجہ امور دیکھ لیں اور داخلی حالات دیکھ لیں۔ کیا آپ کو یہ ملک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پورے ملک میں خوف اور ہراس کا عالم ہے۔ لوگ لوگوں سے خوف زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، میں 52 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اداروں سے خوف زدہ ہوں اور اپنے ملک میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں۔ ڈپریشن میں سوتا ہوں اور ٹینشن کے ساتھ اٹھتا ہوں، گلی اور سڑک پر نکلتا ہوں، گھبراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن خوشی سے محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ ایشو صرف میرا نہیں، میں جس سے بھی ملتا ہوں اس کے چہرے پر خوف اور دکھ محسوس ہوتا ہے اور میں نظریں نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ حکومت یہ بھی فرما سکتی ہے ہم جیسے بے وقوف نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے معصوم بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر رہے ہیں، یا وہ جو 2 کی جگہ آدھی روٹی پر آ گئے ہیں، یا وہ جو 20,000 روپے کی کمائی کے بعد 15,000 روپے بجلی کا بل دے رہے ہیں، یا وہ جو بچوں کی فیس کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا وہ جو ٹینشن اور ڈپریشن کی ادویات کے عادی ہو گئے ہیں، یا وہ جو گاڑی، پلاٹ، دکان یا مکان بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، یا وہ جو ضروریات زندگی کے لیے ڈاکے مارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا وہ جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے عزت کی نقدی سے محروم ہو رہے ہیں، کیا یہ سب بھی نفسیاتی مریض ہیں؟ ملک میں خط غربت سے نیچے گرنے والے لوگوں کی تعداد میں 2 کروڑ اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ بھی نفسیاتی مریض ہیں؟ کیا یہ بھی ہماری طرح پاگل ہیں؟ سرکاری دفتروں میں رشوت کے نرخ 3 گنا بڑھ چکے ہیں اور اب رشوت لینے والے گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سرے عام پیسے وصول کرتے ہیں اور انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور نہ ریاست سے۔ خوف کا عالم یہ ہے جن سے پورا ملک خوف زدہ ہے، وہ اب خود بھی خوف زدہ ہیں اور ایک دوسرے کو شک اور دہشت سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جوہری طاقت ہیں، اس وجہ سے دنیا بھی ہم سے خوف زدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم 21 کروڑ لوگ پاگل ہیں
اور یہ ساری دنیا بیوقوف، نالائق، کرپٹ اور باولی ہے، اور یہ 10-12 لوگ عقل مند، ذہین، لائق اور فطین ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت پورے ملک کی تنابیں ہیں، اور یہ روز صبح اٹھ کر کوئی نہ کوئی نیا گل کھلا دیتے ہیں۔ یہ روز نیا تماشا لگاتے ہیں اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھتی ہے۔ ملک کے 21 کروڑ لوگ گرم توے پر بیٹھے ہیں اور 10-12 لوگ اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن خان کی نیت اس کے باوجود نیک ہے۔ کیا ملک کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی؟ اور یہ اگر آج بھی نہیں کھلیں گی تو پھر یہ کب کھلیں گی؟ دوسرا، میں آج محسوس کرتا ہوں عمران خان کا آنا جتنا مشکل تھا، اس کا جانا اس سے بھی مشکل ہوگا۔ یہ آیا تھا تو پورا سسٹم ٹوٹ گیا، ادارے اداروں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ملک کا والی اور وارث کون ہے اور یہ کس نے چلانا ہے؟ یہ سوال تک بے معنی ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ اب جس دن جائے گا اس دن کیا ہوگا؟ میں سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی اس ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ ملک اس بار حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اس تباہی کے بعد کون بچے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔